سورہ زمر آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو کہ احسن الحدیث پروردگار نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس بہترین کتاب، بہترین بات، اور یہ تک بتا دیا گیا کہ ہم سب کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور اس کتاب کی ہم قدر کر لیں، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا، جو کہ ہم نے آخری آیت لی تھی، آیت نمبر 25، کہ اس سے قبل بھی لوگوں نے قدر نہیں کی، نہ اللہ کی کتاب کی قدر کی اور نہ اپنی دی ہوئی زندگی کی قدر کی، اور توحید کو اختیار نہیں کیا، شرک کو نہیں سمجھا، تو اللہ وہاں سے عذاب لاتے ہیں جہاں سے انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس ایسے ناقدروں کو اللہ نے چکھایا ایسا عذاب ذلت والا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب چکھایا۔ ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم اپنی ذلت پر اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کسی اور پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری اپنی ذلت میں ہمارا اپنا کہیں نہ کہیں قصور ہے۔ اگر ہم اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کر لیں، یہ ہمارے ہی لیے بہترین ہوگا کہ ہم نے کتنی توحید پر فوکس کیا، کتنا اللہ کی کتاب کو عزت دی، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں قبول ہوتا ہے، یا صرف منہ سے کہنے کے لیے اللہ اکبر ہے۔ ہم ایکسپیکٹیشنز تو کسی اور سے بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کا کانسیپٹ درست نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ابھی آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ایسے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے جس نے اللہ کی کتاب سے توحید کو نہیں سمجھا، اپنے کانسیپٹ کو درست نہیں کیا، الہامی کتاب کی قدر نہیں کی، تو اس کے لیے آخرت کا عذاب تو ابھی بہت بڑا موجود ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ میں اس آیت کو بڑا ڈسکس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹل اتھارٹی رکھتے ہوئے کیوں ایسا کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لَوْ کا معنی ہوتا ہے کاش، اور ہم دنیا میں انسانوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ کاش کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی نہیں ہوتی، اور ادھر اللہ تعالیٰ جو ٹوٹل اتھارٹی رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کاش کہ انسان علم حاصل کر لیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، جو میں نے سمجھا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے اصول برحق ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جھوٹ اور لغویات دونوں سے بالکل پرہیز کیا ہے۔ جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا کہ جس نے قدر نہیں کی وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کا اور پچھلی بھی تمام کتابوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج تک قرآن میں آپ کو یہی ملتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کی تصدیق کرنی ہے تو پچھلی کتابوں سے کر لو۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وحی کو اسی طرح جسٹیفائی کرایا کہ میری وحی تم پچھلی کتابوں سے اس کی تصدیق کر لو۔ تو یعنی پروردگار نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، آج ذاکر نائک ہندوؤں کو بھی ان کی ہی کتاب سے جھنجھوڑتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہمارے دماغ کو تھوڑا سا کھل جانا چاہیے کہ اللہ کی کتاب زمین پر ایگزسٹ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول ہم سب کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انسان علم حاصل کر لیتا تو اسے برے انجام سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ تو کاش میں ہم اللہ کے لیے یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے پابند ہیں، جو اللہ نے تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس بات سے ہٹنے والے نہیں، کیونکہ یہ ایک سچائی کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ انسانوں کے لیے کاش اس کو بھی سمجھ اب سکے ہوں گے، اور اللہ جو کاش کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنی زندگی کی قدر کرتا، اپنی سماعت بصارت دل کی قدر کرتا، اور اللہ کی کتاب سے علم حاصل کرتا، جو کہ سورہ تکاثر میں آتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، کاش کہ انسان نے علم یقین جو کہ الہامی کتاب ہوتی ہے اس سے ہی اللہ کو سمجھ لیا ہوتا۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب اس نے یقینی علم سے اللہ کو نہیں سمجھا تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب البتہ وہ ضرور بضرور جہنم کو دیکھے گا، اور کیسے دیکھے گا کہ آنکھوں کے یقین سے دیکھے گا، عین الیقین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے والا بنائے۔ تو پروردگار اب بڑی پیاری آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، بات بتاتے ہوئے کہ بروں کا انجام برا ہوگا، اپنے وقت کا اور اپنی کتاب کا فائدہ اٹھا لو۔ ایک بہت خوبصورت ایگزامپل اللہ دے رہے ہیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ یقیناً بیان فرما رہے ہیں ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی ایگزامپل، ہر طرح کی مثال ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کمپلیٹ ہے۔ اللہ کی کتاب میں جتنی ایگزامپلز ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے انف ہے، کافی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جتنی آیتیں ہیں وہ انف مواد ہے، انف میٹر ہے، جو اللہ کی پہچان کرا دے، جنت کی، جہنم کی، عذاب کی، خوشخبریوں کی، یعنی انف مواد ہے اس قرآن میں اگر انسان مومن بننا چاہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ایگزامپل اس قرآن میں دے دی۔ لعلہم یتذکرون، کیوں ایگزامپل دی؟ جسٹ ریسائٹنگ کے لیے کہ آپ صرف ایگزامپلز پڑھتے چلے جائیں اور اپنے قرآن کو ختم القرآن کر دیں؟ صرف یہ مقصد ہے، یا لعلہم یتذکرون اس کا مقصد ہے، اس ایگزامپل کا مقصد یہ ہے لعلہم، شاید کہ وہ، تاکہ وہ، امید ہے کہ وہ یتذکرون اللہ کی کتاب سے نصیحت پکڑ لیں۔ اور اب ایگزامپل کیا آ رہی ہے؟ ضرب اللہ مثلا، بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مثال، رجلن ایک شخص کی، فیہ شرکاء کہ جس شخص کے بہت سے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ اس کے بہت سے آقا ہیں، بہت سے لارڈز ہیں۔ اور اگر آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو پچھلی پوری آیتیں آپ کو توحید پر بیس ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جن اولیاء اللہ سے تم محبت کرتے ہو، اور اس محبت میں جب تم سٹیٹس کا خیال نہیں رکھتے تو ایسوں کا فیصلہ میں کروں گا۔ آپ نے بار بار آیت نمبر 3 کو دیکھنا ہے کہ تم خود اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے حرام کو حرام مانتے ہو، ان کے حلال کو حلال مانتے ہو، ان کی بات کو پتھر کی لکیر مانتے ہو۔ ہماری اپنی نہ سیلف آبزرویشن ہے اور نہ ہم خود اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور دوسروں کے فتووں کو فتوے مانتے ہو، یعنی پتھر کی لکیر جو میں کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ سے کوئی آپ کو اور مجھ کو اپنی کتاب، اپنی سمجھ جب نہیں ہے، اور ہم کسی سے غیر اللہ سے، چاہے کہ وہ انبیاءوں کے درجے پر ہوں، اللہ کے جتنا پیار کرنے کی اجازت تو آئی ہی نہیں ہے۔ یہی سب سے مین سبق، مین لیسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ محبت کرنے میں سٹیٹس کا خیال رکھو۔ کرسچینٹی یہیں سے تو برباد ہوئی ہے کہ انہوں نے محبت میں خیال نہیں رکھا اور اللہ کے بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے تک کا درجہ دے دیا۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، متشاکسون سب مکس ہیں، ورجلن اور ایک شخص ایسا ہے، سلم لرجل
جو کہ غلام ہے ایک ہی انسان کا. اللہ نے انسانوں کی ہی اگزامپل دی کہ ایک شخص کئی سارے لوگوں کا غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور ایک شخص صرف ایک کا غلام ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں اگزامپل برابر ہیں؟ آپ خود سوچ لیجئے، اپنے آپ میں دیکھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے باس ہوں یا آپ کا ایک باس ہو اور آپ ایک کی ہی سنتے ہوں. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں اگزامپلز برابر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بتا رہی ہے وہی میں کہہ رہی ہوں. الحمدللہ، اللہ فرما رہے کسی آقا کے پاس کوئی تعریف کے قابل نہیں، جو کہ کمپلیٹ تعریف اس اللہ کے لیے ہے. کمپلیٹ تعریف یعنی وہ اللہ جن میں کوئی عیب نہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے نہ انہیں اونگ آتی ہے. اور اب آگے بتایا جا رہا ہے جن اولیاء اللہ سے تم اللہ کے جیسا پیار کرتے ہو وہ تو میت ہو جانے والے ہیں. بہت ایمانداری سے ہمیں ان آیتوں کا جائزہ لینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں تم خود دیکھ لو، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آگے آیت آ رہی ہے کہ جو دوسرے آقا ہیں وہ تو میت ہو جانے والے ہیں. تو جناب اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، میجورٹی پیپل علم ہی حاصل نہیں کرتی. پیچھے بھی آپ نے دیکھا علم ہی کی بات آئی کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر طرح کی اگزامپل دے دی. لعلہم یتذکرون، کہ شاید کہ انسان نصیحت حاصل کرتا. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن حال یہ ہوا کہ اکثریت نے اللہ کی کتاب کو خود ڈائریکٹ پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا. اور وہی اولیاء اللہ کا جب کانسیپٹ چل رہا ہے اور توحید کا چل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انکا میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میتن، میت ہو جائیں گے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ تمام غیر اللہ بھی میت ہو جائیں گے. آپ غور کیجئے، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے گھر آپ کو اور مجھ کو جواب دینا ہوگا کہ کون فضول کسی پر فتوے لگاتا ہے یا کون سی بات اسے کرنا گوارا نہیں جو اللہ کرنا گوارا کریں. جو اللہ بات کرے اور وہ مجھ کو اور آپ کو بری لگتی ہو. سوچئے کہ اگر آپ کو بیسک عربک بھی آتی ہو تو ان نکا کا معنی، ایون اگر آپ نیچے اردو اور کسی بھی زبان میں بھی ترجمہ دیکھیں تو ان نکا کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہا ہے، کیونکہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اے نبی انکا، بے شک آپ جن پر وحی اتر رہی ہے، اور اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو باقاعدہ اللہ ان سے بات کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ نہیں ایسا مت کہو کہ نبی میت ہو گئے ہیں. اب آپ بتائیے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میری تو ذمہ داری ہے حق بولنا. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے انکا میت، آپ بھی میت ہو جائیں گے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک وہ تمام لوگوں نے بھی میت ہو جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے اردو کا ہی یہ ورڈ ہے، سب کو مر جانا ہے، سب کو مردہ ہو جانا ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر بے شک تم تمام لوگوں کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تختصمون، تمہارے فیصلے ہوں گے، تمہارے اختلافات کے، تمہارے جھگڑوں کے، اللہ فیصلے کریں گے. آپ نے آیت نمبر 3 کو فوکس کرنا ہے سورہ زمر کی، کہ تم جب اولیاء اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کا قرب حاصل کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے مطابق عمل کرو، اللہ آپ کا اور میرا
بہترین فیصلہ کریں گے بنسبت اس کے کہ آپ اور میں ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، یہ تمام تعریف تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتا ہے میرے اور آپ کے اعمال. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اگلے پچھلے اعمال ناموں میں کیا چٹا پٹا لکھا ہوا ہے. یہ تو سب میرا رب جانتا ہے کہ میں آگے سے کیا ہوں اور اندر سے کیا ہوں. یہ تو سب وہ اللہ فیصلے کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کے پاس ہے طاقت جو شفاعت کرے گا؟ اس اللہ کے پاس، مگر شفاعت ہوگی اسی اللہ ہی کے حکم سے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ واحد مذکر یعلم، وہ واحد مذکر ذات جو تمام تعریف کے قابل ہے، وہی جانتا ہے کہ بندے نے اگلا پچھلا کیا چھوڑ کے گیا ہے اس دنیا سے، اور اس کے اعمال نامے میں کیا تحریر ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور انشاءاللہ جو آگے ہم آیت پڑھیں گے جو کہ 24 پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، لیکن ہے سورہ زمر ہی کی آیت کہ جو سچائی کی قدر کرے گا وہ اللہ کے نزدیک متقین بھی ہے، محسنین بھی ہے، اور اس کو جنت میں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جو اس سچائی کی تصدیق کریں گے بلا خوف و خطر، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ انہیں وہی کہنا ہے جو اللہ کی کتاب میں تحریر ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنا دے.